السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ النحل ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اب تک ہم نے اس کی 83 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کا جو اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو نبی کے آ جانے کے بعد لوگوں پر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی حیلہ اور کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی کتاب کو نازل نہیں کیا۔ جتنے بھی اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں تو نبی کے آنے کے بعد اور نبی کی دعوت کے بعد وہ سارے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی اتمام حجت کی بات کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے قیامت کے دن اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختصر وضاحت کریں گے۔ آیت نمبر 84 ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے۔ بعث یبعث، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بھیجنا، دوسرا معنی ہم نے پڑھا زندہ کرنا۔ تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم زندہ کر کے کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم لا یؤذن، پھر نہیں اجازت دی جائے گی۔ آذین یأذن سامع یسمع کے وزن پہ ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، یعنی کہ منفی ہے، یہ فعل مضارع منفی ہے اور مجہول ہے۔ پھر نہیں اجازت دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے یستعتبون، اس کا روٹ ورڈ ہے عین تا با، عتبہ یعتبو یا عتبہ یعتبو، اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائیں، اعتبہ یعتبو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی ناراضگی دور کرنا، اور اسی کو باب استفعال میں لے جائیں، استعتبہ یستعتبو، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی ناراضگی ظاہر کرنا تاکہ وہ معافی کی درخواست کرے، یعنی کسی کے سامنے ناراض ہونا تاکہ ناراضگی کو دیکھ کر سامنے والا بندہ معافی کا طلبگار ہو، معافی کی درخواست کرے۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ ہے، اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اس سینس میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب، ظلم سے مراد شرک ہے، چونکہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا یخفف عنہم، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے۔ خفف یخفف، تخفیف، ہلکا کرنا، تخفیف کرنا، یہ باب تفعیل ہے اور یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے اور منفی ہے۔ تو یہ تقریباً سارے یہاں پر مجہول کے صیغے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شریک بنائے۔ اب دیکھیں پچھلی آیت اور اس آیت کا سٹائل ایک جیسا ہے شروع کا۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور یہاں پہ کیا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ظَلَمُوا اور اشرکو بس یہ فرق ہے۔ تو یہ سٹائل بھی آپ تھوڑا سا قرآن پاک کا سیکھا کریں، اس میں غور و فکر کیا کریں، تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے، کن کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے شریکوں کو۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، یہی ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ۔ تو کنا ندعو، اب یہ فعل ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری کہ فعل مضارع سے پہلے کنا آ رہا ہے، یعنی ہم مسلسل یہ کام کرتے رہے ہیں کہ ان کو پکارتے رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ ان کی طرف یہ بات پھینکیں گے۔ القا یلقی القا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا یا پھینکنا۔ اب جیسے کوئی بندہ لیکچر دیتا ہے تو عربی زبان میں اس کے لیے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ القا المحاضرہ، اس نے لیکچر ڈیلیور کیا۔ تو یعنی القاء کرنا، ڈالنا، پھینکنا، اس طرح کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پس وہ پھینکیں گے ان کی طرف بات، وہ جو ان کے شریک ہوں گے وہ ان کی طرف بات پھینک دیں گے، انکم لکاذبون، کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اس دن السلم، فرما برداری۔ سلم کا جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بالکل سرنڈر کر دینا، یعنی کہ سپر ڈال دینا، بالکل کسی کے سامنے مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن فرما برداری پیش کریں گے، بالکل سرنڈر کر دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ماضی استمراری ہے، کانو یفترون، یفترون افطرا یفتری باب افتعال ہے، اور یہ فعل مضارع ہے۔ تو فعل مضارع کے شروع میں کانا آ جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب، فوق العذابی، عذاب کے اوپر، یعنی عذاب پر عذاب دیں گے۔ زادہ یزیدو، اس کا معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، زیادہ کرنا۔ تو ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے، کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو افسدہ یفسدو، افساد، اس کا معنی ہوتا ہے فساد ڈالنا، فساد مچانا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے یا اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا بک، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیداً، گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جاء یجیء، اس کا اصل معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد بازر بی آ جائے پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں لانا۔ تو آنا اور لانا یعنی کہ یہ فرق پڑ جاتا ہے بازر بی کی وجہ سے، اس کو گرامر میں بولتے ہیں کہ یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب، یعنی قرآن۔ تو یہاں پر الکتاب سے مراد قرآن ہے، یہ معرفہ ہے، اس پہ الف لام آ رہا ہے۔ طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے۔ طبیان کا معنی ہے واضح کرنا،
ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین فرما برداروں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے مصدر ہیں، طبیاناً، ہدن، رحمتاً، سارے کے سارے مصدر کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں مبالغے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے یا ایک بندہ عدل کرتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ فلاں شخص عادل ہے، ایک یہ تعبیر ہے کہ فلاں شخص عادل ہے، دوسری تعبیر یہ ہے کہ فلاں شخص سراپائے عدل ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں زیادہ تعریف ہے، زیادہ مبالغہ ہے، تو یہ مبالغے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مصدر کو استعمال کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو یہ آیت نمبر 89 تک میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور الفاظ کی مختصر وضاحت کر دی ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے، آیت نمبر 84 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، تو گواہ کون سا ہوگا؟ وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو ہر نبی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، یعنی جن لوگوں نے فرما برداری کی ان کی گواہی بھی دے گا اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ تو قیامت کے دن اگر لوگ انکار کریں گے نبی کی دعوت کا، نبی کی محنت کا اور نبی کی جد و جہد کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بات نہیں مانے گا، نبی کو بطور گواہ ان کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا انہیں نہ تو اجازت دی جائے گی کس چیز کی، یہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن نہ تو وہ بول سکیں گے نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی بہانہ کر سکیں، کوئی معذرت کر سکیں، کوئی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ زبان بندی بھی ہوگی اور دوسرے نمبر پر کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں پر یہ فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی، انہیں موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ایک ہے نا کہ ایک بندہ ناراض ہوتا ہے، سامنے والا اس سے معذرت کر لیتا ہے، اسے موقع مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں معذرت کرنے کا، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ جو کافر ہوں گے جن پر اتمام حجت قائم ہو چکا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اور جب یہ ظالم لوگ یعنی مشرک عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو وہاں پر کوئی مہلت نہیں ہے، بہت سے لوگ وہاں پر جا کر یہ عرض کریں گے، خواہش کریں گے لعلی رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کر لوں، اچھے عمل کر لوں جا کر، لوگ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، لیکن جواب کیا ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ مہلت کا وقت اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی دی ہے، یہ ساعتیں دی ہیں، یہ ٹائم دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ ٹائم ہے، یہ مہلت ہے۔ اگر اس کو گنوا دیا، اس کو ضائع کر دیا تو قیامت کے دن پھر دوبارہ مہلت ملنے والی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اور جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، اپنے دیوتاؤں کو، اپنے بتوں کو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ کننا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ معبود جن کو ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ تو جب ان کے وہ جھوٹے معبود، ان کے وہ بت یا ان کے جو بھی انہوں نے دنیا میں معبود بنا رکھے ہوں گے، خواہ وہ کوئی نبی ہوگا، فرشتہ ہوگا، جن ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی ولی ہوگا،
وہ جب دیکھیں گے نا کہ یہ لوگ ہمیں ہماری طرف اس شرک کی نسبت کر رہے ہیں تو آگے سے وہ کیا کریں گے؟ فوراً جواب دیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ تو وہ آگے سے ان کے جتنے بھی داتا ہیں، دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، ان کے جتنے بت ہیں، جتنے دیوی دیوتا ہیں، جو بھی ان کے معبود ہیں، جس کو بھی اپنے خیال میں انہوں نے معبود بنایا، اس کو اللہ کے برابر کھڑا کیا، اللہ کا شریک بنایا، تو وہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ تم جھوٹے ہو، ہم کوئی معبود نہیں تھے، ہم کوئی اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ تو یہ وہ اس لیے کہیں گے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، وہ ان کی پکار کون سا سنتے ہیں، نہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو جب وہ نہ ان کو سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں تو وہ قیامت کے دن یہی کہیں گے نا پھر کہ تم جھوٹے ہو، ہم پر الزام لگا رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انسان جس کو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے برابر کھڑا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو وہ انسان کے اپنے خیال میں معبود ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے خیال میں کوئی دیوی دیوتا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی حقیقت میں وہ خدا تو نہیں ہوتا، وہ تو کسی انسان نے سوچ لیا کہ فلاں بت وہ خدا ہے، وہ تو اس کی اپنی سوچ کی بات ہے۔ کسی نے سوچ لیا کہ فلاں جو ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہے، حصے دار ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی قرآن میں آیت نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو لہٰذا وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ تم جھوٹے ہو، تم تو دنیا میں اپنے خیالات کو پوجتے رہے ہو، اپنی سوچوں کو، اور اپنے جو خیال باطل تمہارے دماغوں میں آتا تھا تم اس کی عبادت کرتے رہے ہو، تم جھوٹے ہو۔ تو جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو جو ہمارے دنیا کے معبود تھے انہوں نے جواب دے دیا، ہمیں جھوٹا قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی توبہ کا، کوئی معذرت کا موقع نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کریں گے، بالکل سرنڈر کر دیں گے، مطیع فرما بردار ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں تھا ان کا خیال، جو ان کے معبودان باطلہ تھے، وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ تو یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی موقع ختم، اور جن کو دنیا میں پکارتے رہے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے، اور یہ بالکل بے بس ہو جائیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، عذاب پر عذاب۔ عذاب پر عذاب کیوں دیں گے؟ ایک تو خود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، دوسرا لوگوں کو روکا، تو اپنا گناہ بھی ہے اور دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لیا۔ تو اسی لیے انسان کو اس دنیا میں اچھے کام جاری کرنے چاہیے، گناہ کے کام کو جاری نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برائی پر نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی شخص برا کام کرتا رہتا ہے اس کا گناہ اس رہنمائی کرنے والے پر برابر ہوتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، ناحق قتل، ہر قتل کا برابر کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ تو جو بندہ اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کے لیے اجر بھی بے پناہ ہے، لہم اجر غیر ممنون، کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے اجر اجر۔ یعنی اس دنیا میں اجر کیسے ہے؟ وہ صدقہ جاریہ، اس کا وہ عمل کنٹینیو رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن تو پھر وہ اجر غیر ممنون ہے ہی، کہ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے نعمتوں والی جگہ عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے انہی میں سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر اٹھائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام گواہی دیں گے اس امت کے حوالے سے
اور نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی لوگ آپ کے مشن پر چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اہل علم علماء ہیں، وہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے یہ ہر چیز کی وضاحت ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، حلال و حرام، یعنی انسان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، جنت کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اسے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں ہے کہ جو ضروری ہو جنت میں جانے کے لیے اور وہ اس قرآن میں موجود نہ ہو، ہر چیز موجود ہے۔ اور یہ ہدایت نامہ ہے، یہ رحمت ہے، خوشخبری ہے، کن کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے۔ تو قرآن کی یہ ساری برکات اسے ملتی ہیں جو فرما بردار ہے، جو حقیقتاً مسلم ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمیں قرآن پاک کی یہ ساری برکات نہیں مل رہی۔ یعنی قرآن ہمارے پاس ہے، دنیا کی سب سے سچی کتاب، محفوظ کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، افضل کتاب، سب سے افضل نبی، افضل امت، ساری فضیلتیں ہمارے پاس جمع ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں، ذلیل ہیں اور پستی کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم مسلم نہیں ہیں، ہم فرما بردار نہیں ہیں۔ ہماری جو مسلمانی ہے وہ وقتی ہے، عارضی ہے۔ ہماری فرما برداری اور مسلمانی ہمارے اپنے مفاد کی حد تک ہے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے کہ جو نہ دھوپ دیکھے، نہ چھاؤں دیکھے، نہ گرمی دیکھے، نہ سردی دیکھے، نہ بہار دیکھے، نہ خزاں دیکھے، وہ ہر وقت، ہر موسم میں، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہے۔ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ نہیں فصل گل و لالہ کا پابند۔ یہ نہیں کہ یہاں پر میرے مفاد پہ ضرب پڑ رہی ہے تو میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتا ہوں، سود لے لیتا ہوں، رشوت کھا لیتا ہوں، جھوٹ بول لیتا ہوں۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ تو مفاد پرستی ہے۔ تو قرآن کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے، سر بلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان بنیں، مسلم بنیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، آیت نمبر 89 تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنا بالذکر والقرآن الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔